بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہ ہے: وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے وہ داخل کیے جائیں گے ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں ملاقات کے وقت مکالمہ السلام علیکم کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک آیت ہمارے سامنے آئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 10 مقامات پر ایمان کا تذکرہ فرمایا اور ایمان کے نتائج اور ثمرات کو بیان کیا۔ تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جہاں بھی ایمان اور ایمانی زندگی کی بات آتی ہے اس کے ثمرات اور اس کے نتائج میں اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ایمان اور ایمانی زندگی والوں کی آخرت سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی، جنت ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، ایمان اور ایمانی زندگی والوں کے لیے جنت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم جنات، ایمان اور ایمانی زندگی والوں کے لیے جنت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان اور ایمانی زندگی والے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، ان کی دنیا نہیں بنے گی۔ تو یہ در حقیقت ہم انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، ہم تمہیں بڑی چیز دینا چاہتے ہیں، تم چھوٹی چیز کی فکر نہیں کرو۔ ہم تمہیں بڑی چیز دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، اس پر جو انعام ملے گا یہ دنیا کا چھوٹا سا کارخانہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک جنت کا پھل دنیا میں آ جائے، ایک نعمت جنت کی دنیا میں آ جائے، یہ سب اس کے سامنے زیرو ہو جائے۔ ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے تو وہ اس دنیا میں کیسے سما سکتا ہے؟ تو اس ایمان کا انعام اور اس کا ثمرہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان کے نتیجے میں آخرت اور جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ گفتگو سن کر اپنے اندر کوئی ایسی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہے، کوئی شوق نظر نہیں آتا۔ اگر ہمیں کوئی بتا دینا صاحب آپ اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج دیں، یہ کورس کر لے گا، آ کے پیسے چھاپے گا، مزے لگ جائیں گے، تو ہم کہیں گے آپ کل نہیں آج ہی میرے بیٹے کو بھیج دیں، اتنا بڑا فائدہ بتا رہے ہیں۔ تو ہماری جو سوچ اور ہماری عقل اور ہمارا دماغ وہ نقد کیش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے ہمیں کیا ملے گا آپ ہمیں یہ بتائیں، چھوڑیں آگے کی بات کو چھوڑیں، ابھی ہمیں کیا ملے گا۔ تو چونکہ ہمارا ذہن یہ بن گیا، ہمارا ماحول یہ بن گیا، بھئی پیسہ کماؤ، بیٹے کے پاس یہ ہونا چاہیے، بیٹی کے لیے ایسا گھر ہونا چاہیے، ابا کا یہ سٹیٹس ہونا چاہیے، یہ کاروبار، ایسی نوکری۔ تو ہمیں اس لیے آخرت کا ذکر سن کر اپنے اندر کوئی ایسی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی۔ دنیا کا ہم سن کر فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور دنیا کی کوئی نفع کی چیز ہمارے سامنے آ جائے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے معیار کو بدل لیا۔ ہم نے کامیابی اور ناکامی کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جو قرآن پاک ہمیں دکھا رہا ہے۔ ہم نے عزت اور ذلت کا معیار اس چیز کو نہیں بنایا جو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ ہم نے عروج اور زوال اس چیز کے ساتھ نہیں جوڑا جو ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ 75 سالوں میں کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ گزر کے چلے گئے، کتنی دنیا بنائی ہوگی، اربوں میں کھیلا ہوگا انہوں نے۔ آج بتائیے ان اربوں کا، ان کے پلاٹوں کا، ان کے بنگلوں کا، ان کی کاروں کا، کوٹھیوں کا انہیں کیا فائدہ؟ کوئی نام بھی نہیں جانتا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے کہ کون صاحب تھے، کہاں رہتے تھے، لیکن جب تھے تو ان کا نام تھا۔
تو اتنا بنایا، اتنا کمایا، اتنا جمع کیا، ابھی گئے ہوئے ان کو 20 سال ہوئے، 30 سال ہوئے، 40 سال ہوئے، پاکستان بھی زندہ ہے، پاکستان میں رہنے والے بھی زندہ ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو دنیا کی جو حرص اور لالچ کرتا ہے، اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا اور بہت محدود ہے، بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کی تربیت اسی رخ پر فرمائی ہے، برابری، مساوات، سادگی، قناعت، سہولت، آسانی، ان میں کوئی تکلفات نہیں تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک مکان ذرا نمایاں نظر آیا، ذرا اچھا نظر آیا دیگر مکانات کے مقابلے میں۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا یہ فلاں صحابی کا ہے۔ تو آپ نے کچھ ناگواری کے انداز میں اس چیز کو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب وہ صحابی آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، مگر جواب میں وہ بات نہیں تھی جو پہلے تھی۔ تو وہ صحابی بھی پریشان ہو گئے کہ مجھ سے ایسی کیا بے ادبی ہو گئی، مجھ سے ایسی کیا بے ادبی ہو گئی۔ تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو کہنے لگے بھائی یہ واقعہ پیش آیا ہے، تمہارے مکان کے پاس سے گزرے اور پوچھا یہ کس کا ہے اور ناگواری کا اظہار کیا، تو وہ وہاں سے اٹھے اور جا کر انہوں نے وہ مکان گرا دیا اور آ کر بتایا بھی نہیں یا رسول اللہ میں نے وہ ختم کر دیا ہے، آ کر بتایا بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ مکان نظر نہیں آیا، تو پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ صحابی نے گرا دیا ہے، آپ کی ناگواری کو سمجھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے امت کو کیا سبق دیا کہ دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برابری کے ساتھ چلیں، برابری کے ساتھ۔ اب ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے کہ یہاں تو ماحول ہی برابری کا نہیں ہے، یہاں تو چند فیصد لوگوں کے ہاتھ میں سرمایہ ہے اور وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، اور 90-95% طبقہ غربت کے اندر چل رہا ہے۔ تو ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ماحول ہی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لیول پہ رکھا ہے، جو جتنا مالدار ہے اس کا مال دوسروں کے لیے ہے، مالدار ہے اپنے لیے تو وہ ضرورت کے بقدر استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، مال ہے، سرمایہ دار ہیں، لیکن وہ کیا ہے، سب پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اپنا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اپنی جیب ہی نہیں بھرتی ہے، دوسروں پہ کیا لگائیں گے؟ بڑی مشکل سے لے دے کے زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ بھی 10 دفعہ سوچ کر نکالتے ہیں کہ اتنا پیسہ مفت میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی آخرت کو سامنے رکھ کے تربیت فرمائی ہے۔ تو یہاں قرآن پاک بھی ہماری یہی ایمانی تربیت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ آئے گی سمجھ میں مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، یا تو قبر میں ہوں گے یا قبر کے قریب ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، بإذن ربہم، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ دنیا کی انسان کے پاس جتنی بھی سہولت آ جائے ایک دن زوال پذیر ہو کر رہے گی، مگر جنت کی ہر نعمت ہمیشہ رہے گی، اور اس کی لذت میں بھی اضافہ، اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ، اس کی پائیداری میں بھی اضافہ۔ تحیتہم فیہا سلام، جنت میں ملیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو سلام کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو بھائی یہ اس سلامتی والی جگہ تک پہنچنے کا کمائی کا زمانہ ہے۔ جیسے جاتے ہیں نا باہر، یورپ جاتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے، تو وہاں آدمی بہت ہاتھ کھینچ کے خرچ کرتا ہے، کہتا ہے یہاں کچھ مشقت برداشت کر لو، تھوڑی تکلیف برداشت کر لو، اپنے ملک میں جائیں گے مزے کریں گے۔ تو ہم بھی اس دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کر لیں گے، سلامتی والی جگہ پہنچیں گے، مزے کریں گے۔ یہاں پابندیاں ہیں، یہاں حلال حرام کی تمیز ہے، یہاں جائز ناجائز کا فرق ہے، یہاں صحیح غلط کی پہچان ہے، یہاں اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ یہ پابندیاں ضرور ہیں، مگر ان پابندیوں کا جو فائدہ آخرت میں ملے گا، پھر انسان کہے گا یا اللہ آپ نے تو ہمیں اتنا کچھ دے دیا، ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ تو کامیاب اور خوش نصیب انسان وہ ہے جسے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق بنا لیا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم